واہ جی واہ. چلتے ہیں میم امارال. کیا منصوبہ جات ہیں ایسے کہ فلاح و بہبود دے جتنے بھی منصوبے ہیں اس زود رس نتائج والے پاسے چلیں؟ دیکھیں جب تک ہم لوگوں کو سسٹینیبل لائیولیہوڈ کی طرف نہیں لے کر آئیں گے تب تک تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان دا لانگ رن جو ہے وہ نہیں دیر پا ثابت ہوگی. گورنمنٹ کے پروجیکٹس اس طرح کے ہونے چاہیے کہ جب وہ ڈیزائن کیے جائیں تو ایک تو ہوتا ہے نا پہلے اس کا ایک آپریشن ٹائم ہوتا ہے کہ جی 3 سال میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن گورنمنٹ پلانرز کو یہ اوورسی ضرور کرنا چاہیے کہ 3 سال کے بعد اس کو سسٹینیبلٹی کا جو اس کا ماڈل ہے وہ شروع میں انکارپوریٹ کر لینا چاہیے اس پروجیکٹ ڈیزائن میں کہ جب یہ پروجیکٹ 3 سال کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر یہ سسٹینیبل. دیکھیں نا ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے فنڈز آ رہے ہیں اور اس میں آپ جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے گورنمنٹ نے مسلسل تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ مسلسل دیا جائے اور فیڈ کیا جائے ان فنڈز کے تھرو. تو الٹیمیٹلی پہلے ان کو ٹرین کیا جائے, ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے, پھر ان کو کچھ عرصہ سپورٹ دے کر ان کو بتایا جائے کہ انہوں نے اب اس جو ان کی کیپیسٹی جو بلڈ ہو گئی ہے اس سے وہ اپنی ارننگ اپرچونیٹیز کو کس طرح سے وہ کیش کر سکتے ہیں. اینڈ لیٹر آن ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ ان کو پھر کسی ہیلپ کی ضرورت نہ رہے اینڈ دے کین ارن دیئر لائیولیہوڈ ایٹ دیئر اون. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں جی. اور اسی طرح سے ہی کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ پروجیکٹ ایسے ہوں اور اسی طرح سے ہی چلیں. آپ دیکھیے نا جس طرح سے اب ہمارے دستکار ہیں تو ہمارا دستکار تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ورک شاپ میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس سپوز کہ اگر ہم بلو پوٹری کی ایگزامپل دیکھ لیں تو ملتان ماشاء اللہ بہت رچ ہے کاشی گروں میں. ملتان میں کاشی گر ہیں جو یہاں کی انڈیجنس ایک اسکل ہے جس کی 100 ایئرس کی ہسٹری ملتی ہے. آپ دیکھیں حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ بھی آپ نے اپنے سیٹ میں بھی ان کے شرائن کی ہوندا ہی رنگ ہے بالکل اسی اور کا ایتھا نہیں پوری دنیا دے اب 900 ایئرز اولڈ شرائن ہے اور اس پہ جو بلو پوٹری کی ٹائلز ہیں وہ ہمارے دستکاروں نے بنائی ہیں. اب وہ دستکار اگر وہ نسل در نسل یہ کام کر رہا ہے تو وہ آج تک کچے مکان میں کیوں رہ رہا ہے؟ آج تک وہ اپنی مشینری کو کیوں نہیں بہت زیادہ وہ کر سکا کہ وہ اچھی کوالٹی کی ہو؟ اب ہمارے یہاں ملتان میں ایک واحد دستکار رہ گئے ہیں جو ٹریڈیشنل ٹیراکوٹا جو سیرامک ٹائلز ہیں جو دربار پہ لگی ہوئی ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ابھی بھی دربار کی کنزرویشن کا کام ہو رہا ہے تو پرانی ٹائل جب اتاری جاتی ہے تو واجد صاحب ہمیں ویسی نئی ٹائل بنا کر دے دیتے ہیں. اب واجد صاحب کو ضرورت ہے کہ ان کو بہترین کلن دی جائے جس میں وہ اپنی بلو پوٹری کی ٹائل کو جو ہے اس کی بیکنگ کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ جہاں پر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے تو ان کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پرووائڈ کی جائے, جہاں پر مشینری اپ ٹو ڈیٹ مشینری کی ضرورت ہے وہ پرووائڈ کی جائے, اور جہاں پر سکلز بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے. لیکن کیسے پرووائڈ کرے گا؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور جس طرح سے ابھی ہم لوگوں نے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن نے اس اینول ڈیولپمنٹ پلان میں ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے اور وہ ہے ہینڈی کرافٹ ڈیولپمنٹ سینٹر. اس میں ہم یہ کلن بھی لگا رہے ہیں انہی دستکاروں کے لیے. اسی طرح سے اور جو ہماری امبیلشمنٹ سے ملتان میں آپ کو پتہ ہے ناٹ اونلی ملتان, ناٹ اونلی ساؤتھ پنجاب, پورا پنجاب رچ ہے ہماری ان خواتین سے جو امبیلشمنٹ کرتی ہیں, جو ہاتھ سے کڑھائی کرتی ہیں نا. ہمارے ہاں بچی جیسی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے نا تو ماں اس کو بٹن لگانا سکھاتی ہے, ماں اس کو ترپائی کرنا سکھاتی ہے, پھر تمام ٹانکے سکھائے جاتے ہیں, کروشیا کا کام, آر کا کام, گوٹا کناری کا کام, اور اس کے بعد تارکشی ہے, بہت کچھ ہے اس میں. تو وہ سب جو ہے نا ہماری بچیوں کو سکھایا جاتا ہے. اب ضرورت کیا ہوتی ہے کہ ان کا ایکسیس نہیں ہے کوالٹی را مٹیریل کی طرف. بہت محنت کی, بہت سارا ٹائم لگایا, ایک پروڈکٹ تیار کی, لیکن کپڑا ہی اچھا نہیں تھا. یا یہ ہے کہ آپ نے جو دھاگا لگایا اس کا رنگ کچا ہے, جب آپ اس کو مارکیٹ میں بیچنے گئے ہیں تو وہ ایک دفعہ تو سیل ہو گیا, دوسری دفعہ شکایت آ گئی کہ جی یہ رنگ کچے تھے تو کپڑا خراب ہو گیا. تو اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ جس طرح سے اسمال انڈسٹریز ہے وہ اس کے لیے کام کری. اور یہ ہم نے جو پروجیکٹ بنایا اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہمارے جو دستکار ہیں انکلوڈنگ میل اینڈ فیمیل, ان کو کوالٹی را مٹیریل تک ایکسیس دیا جائے گا. پھر ان کے ساتھ ڈیزائنرز جو ہیں
جو کہ ہماری بالکل نیش مارکیٹ سے جو ڈیزائنرز ہیں، جو ایک خاص طرح کی جو ہماری کلاس ہے اس کو وہ ان کے لیے وہ ڈریسز ڈیزائن کرتے ہیں، پروڈکٹس ڈیزائن کرتے ہیں، ان کو ہم اب شامل کریں گے، اپنے دستکاروں کی ٹیم کا حصہ بنائیں گے. وہ ڈیزائننگ کنسلٹنٹس ہوں گے. بہت اچھا پلیٹ فارم دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر جو پروڈکٹس تیار کی جائیں گی وہ والی پروڈکٹس ہوں گی کہ جو مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں، اور جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں اور جو مارکیٹ کی نیش مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو فلفل کر سکیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ ہمارے دستکار اس طرح کے ڈیزائنرز کے ساتھ کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کو ورک آرڈرز ملتے جائیں. ایک دفعہ HDC نے ان پہ کام کیا، ان سے پروڈکٹس بنوائیں، اس میں نمبر آف ایگزیبیشنز بھی ہیں. جب وہ سب کروا لیں گے نا تو ایک تو ان کا کانفیڈنس بلٹ اپ ہوگا، پھر ان کا ایکسیس ہو جائے گا نا اس مارکیٹ تک ڈیزائنرز کے تھرو اور ان ایگزیبیشنز کے تھرو. تو اس میں ہم کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ان کی ڈائریکٹ لنکیجز ڈیولپ ہوں، بجائے اس کے کہ بیچ میں کوئی اور ادارہ یا کوئی اور میڈل مین جو ہے وہ شامل ہو جائے جو ان کے حصے کا پروفٹ انہوں کو صحیح طرح نہیں اپنا حساب کماون نہیں دیتے جو انہوں کا حق ہے. اب تو جی دیکھیں فیئر ٹریڈ کا زمانہ ہے، پوری دنیا اس پہ بات کرتی ہے کہ خاص طور پر جو ہاتھ سے جو رزق کما رہا ہے، ہاتھ کا جو کام کر رہا ہے کسی بھی شکل میں، کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہا ہے، تو اس کو ایٹ لیسٹ جو وہ کام کر رہا ہے اس کو مزدور مت سمجھا جائے، بلکہ اس پروڈکٹ کی جو ورتھ ہے مارکیٹ میں، جس کو دیکھیں اب یہاں پر ایک چیز بلو پوٹری کا ایک واز ہے جو یہاں پر سپوز کہ اگر 600 کا بنتا ہے، جب آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں پر 10,000 کا 12,000 کا سیل ہوتا ہے. تو بنانے والے کو تو 600 ملے، اور جو باقی پیسے ہیں وہ obviously ان لوگوں کے ملے جنہوں نے ان کو ایکسپورٹ کیا اور اس مارکیٹ میں سیل کیا. کوئی رائلٹی نہیں ہے اس کے لیے، کوئی سہولت نہیں ہے اس کو. اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ایک ماڈل بھی ابھی کچھ ہم لوگوں نے ریسرچ کیا اور اس میں نے پرپوز کیا ہے کہ جو ادارے جس طرح سے ٹیڈیپ ہے، جس طرح سے ٹیفٹا ہے، جس طرح سے PBIT ہے، جیسے PSEC ہے، ان اداروں کا کوئی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ماڈل ایک بنایا جائے کہ یہ سب اپنا اپنا رول سنبھال کر فوکس کریں کہ خاص طور پر اسپیسیفکلی جو یہ آرٹ اینڈ کرافٹ ہے اس کو کس طرح سے اپ گریڈ کرنا ہے، اپ لفٹ کرنا ہے، اس کو ای کامرس کے تھرو ان کا ایکسیس جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ تک ان کو دینا ہے، اور پھر یہ کہ ان دستکاروں کو ڈائریکٹلی ایکسپورٹ تک کس طرح سے لایا جا سکے. پہلی بات تو یہ کہ ان کی پروڈکٹ اتنی اپ گریڈ ہو کہ وہ ایکسپورٹ کوالٹی کی بن سکے. اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پروجیکٹ کام کر رہا ہے کہ ہم اس طرح کی پروڈکٹس بنانے میں ان کو ہر طرح سے ان کی معاونت کریں گے. دین جب یہ پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک ایکسیس دینا، اس کو ہم لوگ اپنی جو ہماری اس وقت ای کامرس کی ویب سائٹس ہیں، جو پلیٹ فارم بنے ہوئے علی بابا کی شکل میں، امیزون کی شکل میں، وہاں پر ان کو پلیس کیا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ایکسپورٹ کرتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دستکار جو پروڈکٹس تیار کرتی ہیں وہ لارج کوانٹٹی میں نہیں ہوتی. دستکاروں کو بھی آپس میں ان کو ضرورت ہے کہ ان کی سیلف ہیلپ گروپس بنائے جائیں، ان کی آپس میں ایسوسیشنز ہوں، گروپ آف آرٹیزنس بنائے جائیں تاکہ وہ اپنی پروڈکٹس کو اکٹھا کر کے، مطلب وہ اتنا ایک بلک میں ایک کوانٹٹی ہو کہ جس کا پھر کنٹینر جو ہے، جس کی شپمنٹ جو ہے وہ باہر جا سکے. بڑی اچھی گال کی تھی. اور میں تو دساں کہ اپنے میم ہمارا ماشاء اللہ ایک بہت زیرک نگاہ رکھنے والی، ایک عمیق فکر اور نظر رکھنے والی خاتون ہیں. مطلب بینگ آفیسر بھی یہ فلاح و بہبود کے واسطے بہت کام پہ کریں. اندر نال ایک اچھے آرگنائزر ہیں. یہ پروگرام ایونٹس گورنمنٹ دے اور باقی جتنے ہوندے جڑے ایکٹیوسٹ سوشل ایکٹیوسٹ ان ٹائپ دے بڑا اچھا اور کریں آرگنائز. اور انہوں دی نگاہ ہوندی ہے، یہ نہیں کہ صرف انڈسٹری دی چیزاں دے ہوتے، انہوں نے آرٹزم دے نال منسلک لوگوں دے واسطے ایک بڑا خوبصورت ایونٹ سجایا آئی، اور اندر انہوں نے 27 دیتی عورتوں کو، مردوں کو، ضعیف اور پرانے بزرگ جڑے آرٹزم دے جڑے لوگ ہیں انہوں کو. تو یہ ایک اچھا کام ہے ملتان دے وچ، این وسیب دے وچ کہیں دے کام کو ریکگنائز کرنا اور ان کو اون کرنا، اپریشیٹ کرنا بڑا مانے. اصل میں نا دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارا کمہار جو دیکھیں گے اب جس کی بلو پوٹری جو ہے، جو ہمارے کاشیگر اور کمہار جب کام کرتے ہیں پوری دنیا میں ریکگنائز کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہمارا دبگر ہے وہ جب اون کی کھال سے لیمپ بناتا ہے تو وہ لیمپ پوری دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہے، ان کو پسند کیا جاتا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے جو شو میکر ہے، خصہ میکر ہے،
اس کو ہم موچی کہہ دیتے ہیں. اچھا جو ہمارا کمہار ہے تو وہ ہم نے اس کو ایک طرح سے سوشل ٹیبو بنا دیا نا. ان کے بچے وہ شرمندہ ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹیز میں پڑھ بھی رہی ہیں تو وہ بتاتے نہیں کہ ہمارے والد صاحب کمہار ہیں یا میں موچی کا بیٹا ہوں, حالانکہ اپنے کام دے ہوتے فخر ہونا ان کو کام پہ. تو اسمال انڈسٹریز نے ملتان میں اور پورے پنجاب میں یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان دستکاروں کو سوشلی ریکگنائز کریں, ان کو وہ رسپیکٹ, وہ آنر اور وہ ایکریڈیشن ملنی چاہیے, وہ ایکنالجمنٹ ملنی چاہیے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو دستکار ہیں, ہم نے ان کی دستار بندی کی, ان کو کیش پرائز دیے, اس کے بعد ان کی فیملیز ساتھ انوائٹڈ تھیں. وہ بچے دیکھتے ہیں, وہ فیملیز دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے والد اتنے بڑے فنکار ہیں کہ ان کو جو ہے اسٹینڈنگ ایویشن دیے جا رہے ہیں, ان کو ایک قوم جو ہے وہ ایک جیسچر آف گریٹیٹیوڈ دے رہی ہے نا. تو دس از ویری مچ امپورٹنٹ. تو ابھی بھی ہمیں سب 14 اگست قریب ہے اور انشاءاللہ 14 اگست کو ہم ملتان کے رنگ میں منائیں گے. بہت زبردست ہمارے دستکار اور ہمارے انہاں دے نال ایک اچھی مطلب اچھا ہے نا. میرا خیال ہے وکاس ساڈے کول بیٹھن, وکاس کو آکسوں کہ ایک ایسا گیت جڑا بغیر میوزک دے ہوئے اور ایک ایسا کلام جڑا خاص انہاں دے واسطے ہوئے, وہ تسیں انہاں کو ڈیڈیکیٹ کرو. مجبوریاں چاہ وہ نچھڑیں دیا ہیں وہ بس نال نہیں کھڑدا کوئی نہیں, ساری ہری کھیڑ ہے قسمت دی, ہوئی دل لڑے دا کوئی نہیں. پہلا جی مار چھڑیں دیے ہوئے بیلی لجی پالانو, ہوئے بندہ ہجر چی مردہ کوئی نہیں. سارے سجن حیات احسان چڑھنے ہوئے ڈیلاں دھیو چڑھدا کوئی نہیں. کیا بات ہے جی بابا. ملتان دا بازوں دے, ملتان دا بازوں دے, وے سجنوں کنڈی کریے, وے اللہ پاک نرازوں دے. بے چنگا دل بڑی پیار کی توئی, بے چنگا دل بڑی پیار کی توئی, بے مینوں تھلی وچ رو دے توئی. اوے ساتھی میری زندگی دا چنگا دل بڑی پیار کی توئی, بے مینوں تھلی وچ رو دے توئی. وے میرے ہسدے نین روا کے مینوں تختوں بھیندے لا کے, وے میرے ہسدے نین روا کے مینوں تختوں بھیندے لا کے. وت ڈھول نہ خبر لیو ہی وے, وت ڈھول نہ خبر لیو ہی, اوے ساتھی میری زندگی دا چنگا دل بڑی پیار کی توئی, دے مینوں تھل وچ رو دے توئی. واہ جی واہ, بہت خوب. کوئی رائے اپنی دیو انہاں دی گائیکی جی دے اوپر تاکو ڈیڈیکیٹ بالکل, کروایا. ان کی آواز سے نا ملتان کی مٹی کی خوشبو آ رہی. کیا اچھی لائن ہے جی. بینگ اے ماہر تعلیم, جی جی, تعلیم تے تربیت دا آپس تھوڑا جہاں تعلق دسے. تعلیم اور تربیت میں نا, تربیت کچھ تو والدین سے بچہ لیتا ہے, لیکن اس میں والدین اور اساتذہ جو ہیں دونوں آپس میں جب تک کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو بچے نہ تعلیم میں آگے بڑھ سکتا ہے نہ تربیت میں آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ دونوں والدین اور اساتذہ جو ہیں ان کو آپس میں میٹنگ کرنی چاہیے, کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ بچہ کس چیز میں. سائیکولوجیکل کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بچہ صرف استاد کو بتاتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے ماحول کا استاد کو ظاہر ہے نہیں پتہ ہوتا. تو جب تک ہمیں اس بچے کے ماحول کا اور اس کا فادر کیا کرتا ہے, کس ماحول سے بچہ آ رہا ہے, کون کون سی چیزیں, کیونکہ یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے, اس میں بچہ جو ہوتا ہے بہت ٹچی ہوا ہوتا ہے, بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے.
تو اس کے لیے ہمیں کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. یعنی کہ تعلیم میں تربیت کا کتنا کردار ہے؟ تعلیم میں تعلیم تربیت کرتی ہے. تعلیم جو ہے وہ میں نے بتا دیا نا کہ ہماری تو بنیاد ہی مذہب کی تعلیم کے اوپر رکھی گئی ہے. تعلیم کی بنا کے اوپر تو ہمیں اشرف المخلوقات کے منصب جلیلہ پہ متمکن کیا اللہ تعالیٰ نے. اور غور و فکر و تدبر جو ہے وہ دعوت دی ہم انسان کو. ہمیں اپنا خلیفہ کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا نا کہ ہم غور و فکر کریں. تو غور و فکر کرنے کی طرف جو ہے وہ تعلیم ہی رستہ ہے جو غور و فکر کی طرف بھی جاتا ہے اور ہمارے شعور کو پالش کرتا ہے, ہمارے ادراک کو اور ہمارے مشاہدے کو تیز کرتا ہے. زبردست, بہت سونی گال کیتی ہے. میم ہمارا آپ کس طرح دے ایونٹس موسٹلی زیادہ کس طرح دے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں؟ مینلی جو بھی ایونٹس ہم لوگ آرگنائز کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں چھوٹی صنعتوں کو فروغ دیے جائے اور وہ لوگ جن میں پوٹینشیل ہے جو وہ آر بیسیکلی پوٹینشیل انٹرپرینیورز, تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو بتایا جائے, ان کو اویئرنیس دی جائے کہ اس وقت کون کون سے مواقع مارکیٹ میں موجود ہیں اور وہ ان سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اسمال انڈسٹریز جو ہے وہ ان کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز اسمال انڈسٹریز کے پاس ہیں. اسمال انڈسٹریز کا صرف قرضے فراہم کرنا یہ تو ایک اس کا کمپوننٹ ہے نا, ایڈوائزری سروس اور لون کی فراہمی. اس کے علاوہ ہماری انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں, ان انڈسٹریل اسٹیٹس میں پورا ایک انفراسٹرکچر بلڈ کیا جاتا ہے اور وہ پلاٹس انڈسٹریل جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں اور پھر اس ایریا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پر وہ انڈسٹریل پلاٹ جو کہ اپنی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں ان کو یہ ہے کہ ان انڈسٹریل اسٹیٹس کے تھرو ان کو ایک بنایا انفراسٹرکچر مل جاتا ہے, تو وہ اس کو انڈسٹری کی کو فروغ دینے میں یہ بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹس کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا جائے. ابھی ملتان میں ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک منی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی پڈمک جو ہے یہاں پر اس کی 2 انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہیں وہ بن چکی ہیں. لیکن جو ہمارا چھوٹا کاروباری شخص ہے یا جو صنعت کار ہے جس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو ایک 10 مرلے کا پلاٹ چاہیے یا 1 کنال کا پلاٹ چاہیے, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اسمال انڈسٹری جو ہے وہ اس کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے. تو اس پہ بھی اب کام ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے کہ ملتان میں. اچھا, آپ نے کوششوں کی بات کی کہ کوششیں جی ہر اقدامات کے لیے کی جا رہی ہیں, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ بینگ اے فیمیل, مطلب آپ دونوں ہی فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں, تو کام کرنے کے سلسلے میں گھر سے باہر جب عورت نکلتی ہے تو کس طرح کے مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں عورت کے لیے بہت چیلنجز ہیں. میں جب خواتین کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں, خاص طور پہ وہ خواتین جن کے ساتھ کچھ انفارچونیٹ ہیپننگز ہو چکی ہوتی ہیں, جیسے کوئی ویڈو ہیں یا یتیم بچیاں ہوتی ہیں, ڈیورسڈ ہیں, تو ان کے لیے تو یہ معاشرہ بہت بے رحم ہے. آئی ایم سوری ٹو سے بٹ اٹس اے فیکٹ. تو ان کو ہماری خاص ایک طرح کی آؤٹ آف دا وے جا کر ان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے, ان کی کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑتی ہے اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو آپ نے خود کو بہت مضبوطی سے اور بہت بہادری سے لے کر چلنا ہے. اگر آپ ہمت ہار گئیں تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی اپرچونٹی اور کوئی بھی ادارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری خاص طور پر ساؤتھ پنجاب کی عورت بہت بہادر ہے. واہ, بے شک بہت بہادر ہے. یہ کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے. مثال ہمارے سامنے بھی بیٹھی ہے, ایک مثال ہمارے سامنے یہاں بھی. ہاں, لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جو انڈر پریویلیجڈ ہے نا, جو کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہے, جو گھر کے بھی سارے کام کر رہی ہے, جو بچے بھی پال رہی ہے, اور اس کے کام کو آپ کہیں ریکگنائز بھی نہیں کر رہے. اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہے لیکن وہ اینڈ تک پرفارم کرتی ہے, وہ سب کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے, اور وہ اپنا آپ مار کر ان تمام آڈس کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ زندگی کو وہاں لے چلتی ہے کہ ایک جگہ پہ جا کر اس کے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور اس کی فیملی جو ہے وہ ایک اچھا مقام حاصل کر لیتی. تو عورت کو بہت کنٹریبیوشن ہے. بہت اچھی. یہ تو تارا ایم اس ہمارا دا ہائی پوائنٹ آف ویو. عورت جو ہے اس کی برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں شک نہیں ہے. عورت جاب کر کے آتی ہے, آتے ہی وہ ٹریس جا کے خامد کے آگے کھانا بھی رکھ رہی ہوتی ہے, وہ تھکتی نہیں ہے. مرد ہے وہ تھک کر آیا ہے, اس کو وہ تھکا ہوا ہے, وہ جاب سے آیا ہے. تو ہم لوگ تو آتے ہی فوراً کچن میں گھس سکتے ہیں, بچوں کو کھانا دینا ہے, گھر کے کام کاج کو دیکھنا ہے. تو اس میں شک نہیں ہے کہ عورت جو میں کام کرنے کی ایبیلٹی اور کیپیبلٹی زیادہ ہے مرد کی نسبت. تو لیکن اس کو اتنا سراہا نہیں جاتا. بنایا ہے مصور نے حسین شاہکار عورت کو, بنایا ہے مصور نے حسین شاہکار عورت کو, نئی ایک پہچان دیتا ہے کہانی کار عورت کو. اب یہ کہانی کار کون ہے؟ یہ ہمارا سماج ہے.
یہ کہیں باپ ہے, اچھی یہ بات. کہیں ہمارا سسٹم ہے, کہیں جاگیردارانہ نظام ہے ہمارا. جڑا شاعر ہو سی, آرٹسٹ ہو سی, فنکار ہو سی, آرٹ تے کئی شعبے نال قلم نویس ہو سی یا کوئی برش رکھن والا, وہ ضرور اپنی کوئی نہ کوئی چیز اپنے اندر ضرور رکھی بیٹھا ہو. تے سمال انڈسٹریز کو تو سوشل میڈیا نال کیویں لنک کریں دے وے؟ آن لائن دیکھیں سوشل میڈیا نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس نے بہت آسانی دے دی ہے, اور اگر آپ اس کو اسمال انڈسٹریز کے ساتھ لنک کریں گے تو ابھی آپ فیس بک پر چلے جائیں تو پہلے یہ فیچر ان کا نہیں تھا, اب ان میں انہوں نے یہ فیچر ریسنٹلی انٹروڈیوس کرایا, پہلے پاکستان میں فیس بک نے تھا, فیس بک نے, کہ وہاں پر آپ جو بھی اپنا بزنس کریں نا اس میں خاص طور سے ایک علیحدہ سے اوپر ہوم پیج پر ایک آئیکن بن کے آتا ہے, وہاں پر آپ اپنی پروڈکٹ پلیس کریں, اس کی پرائس ڈالیں, تو وہ جو ہے وہ آپ کا مطلب اٹس اے کائنڈ آف آن لائن سیل نا. تو وہ اسی طرح سے آپ لوگ اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور جو یوٹیوب ہے وہاں پر آپ دیکھیں, بلکہ سب سے زیادہ تو میں نے دیکھا کہ فیس بک بہت ایکٹیو ہے. آپ ایک ڈیزائنر ہیں, آپ بوتیک چلا رہی ہیں, تو خواتین آن لائن جو ہے وہ فیس بک پر اپنی پروڈکٹ سیل کر رہی ہیں, اور ہمارے ینگسٹرز تو بہت ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. ہمارے بچے جو ینگسٹرز ہیں بچے زیادہ سمجھدار ہیں, ڈیکوریشن پیسز بناتی ہیں اور وہ اپنا فیس بک پہ پیج بنا کر وہاں پر اپلوڈ کر دیتی ہیں. اور اب فیس بک نے فردر فیسیلیٹیٹ کر دی ہے کہ ان کا باقاعدہ ٹریڈنگ کا ایک کارنر بن گیا ہے جہاں پر اپنی پروڈکٹ رکھیں اور آپ اس کو سیل کریں. بہت اچھا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے نا, جدید ٹیکنالوجی ہے. واپس آندے ہیں میم ساجدہ نظر والے پاسے. میم ساجدہ, کتنے بچیاں سکول نہیں ویندیاں, کتنی پرسنٹیج تھی سکتی ہے, کیا ایوریج ہو سی, کتنے بچے ہیں سارے, چلو آپ وسیب کی گل کریں دے ہیں, انہوں نے واسطے کیا پالیسیز اختیار کیتے ہیں؟ نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو نصاب کو اس کے ماحول سے ہم آہنگ کیے بغیر ہم کبھی بھی دور رس نتائج نہیں لے سکتے. تو بچہ ہمارے گھر ہمارے اسکول جو آ رہا ہے وہ جس گھر سے آ رہا ہے وہ سرائکی بول رہا ہے, وہ پنجابی بول رہا ہے, پھر قومی زبان کی صورت میں اسے اردو بولنی پڑتی ہے, اور پھر انگلش میڈیم ہم اس کے اوپر تھوپ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک ٹراما میں چلا جاتا ہے, وہ نہیں کر پاتا. تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ میٹرک تک جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں تعلیم. تو یہ ایک بہت بری مطلب ہے ہماری قوم کے لیے کہ جب بچہ نہیں جائے گا وہ کیا کرتی ہیں, پھر یا تو ان کی ماں باپ شادیاں کر دیتے ہیں یا پھر ان کو لوگوں کے گھروں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کام کے لیے, جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے. اور چائلڈ لیبر جو کہ ہمارے آئین میں اس کو بہت ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ 14 سے 16 سال کے چھوٹے بچوں کو جو اس طرح نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ میڈ کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو جو میں اس میں بہت زیادہ نا ترامیم کرنے کی ضرورت ہے کہ نصاب کو جو ہے نا اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے تاکہ بچہ جو ہے وہ زیادہ اسکول میں آئے. واہ, بہت اچھی بات آپ نے کی, بڑی اچھی تجویز ہے انہوں دی. یہ چائنا کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے سب زبانوں کے تراجم اپنی زبان میں کر کے, اور آج وہ ہمارے بعد آزاد ہوا اور آج وہ دنیا کی امامت کر رہا ہے, اس کو معاشی طور پہ وہ سپر پاور بننے جا رہا ہے. تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا 75 سال سے تجربات کر رہے ہیں. سارے بالاں تے برڈن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. برڈن کس چیز اور کا, غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے, غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے. غربت لال میم تھوڑی سیدھی لڑائی تو کوئی لڑ نہیں سکتا, وہ تو تعلیم ہے, اچھی ایجوکیشن ہوئے, ہنر لکھتا ہوئے کہ بچے جاتے. صحیح آدھے پہن کہ غربت دا مقابلہ ہنر نال تا کیتا بن سکتے. جی جی, تے تعلیم تے ہنر دا آپس وچ تھوڑا جہا لنک میم ہمارا کول پوچھو. ہاں بالکل ہے. دیکھیں یہ ویسے کہ مجھے بہت ہی ریلیونٹ اور دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ایڈریس دس کوسچن. تھینک یو. دیکھیے ہمارے جو دستکار ہیں اور ہمارے جو چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, ان کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو کاروباری نو ہاؤ تو بہت ہوتی ہے, اپنے کام کا اسکل بھی ہوتا ہے, بٹ دے ڈونٹ ہیو کمیونیکیشن اسکلز, ان کے اس طرح سے نہیں ہوتے. وہ کمیونیکیشنز کے حوالے سے اور مارکیٹ لنکیجز کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے. مینلی ان کے کمیونیکیشن بیریئرز ہوتے ہیں. اچھا, پھر وہ بہت انفارمل وے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے لیجرز مینٹین نہیں کرتے, ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا, نارملی ان کی ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. اس طرح سے ایسے پروگرامز لانچ کیے گئے ہیں جس میں ان لوگوں کو فنکشنل لٹریسی, کہ ان کو گننا آئے, ان کو شمار کرنا آئے, ان کو جمع تفریق آئے, یہ لکھ سکیں, اپنے کاروبار کا حساب کتاب کر سکیں. بہت سونی کاوش ہے. ہاں جی, کیونکہ وہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ وہ بس اندازے سے کہ اتنی چیزیں, ایکچولی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی پروڈکٹ بنی کتنے کی ہے, کاسٹ کتنی آئی ہے, کتنی سیل ہو گئی ہے, آپ کا گراس پروفٹ کتنا ہے, نیٹ پروفٹ کیا آ رہا ہے, یہ چیزیں وہ کیلکولیٹ نہیں کرتے. تو ایک اندازہ ہوتا ہے, وہ
एक फॉर्मल फॉर्मेट में कहीं पर लिखी हुई नहीं होती, स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल नहीं बनती। तो अब तो बैंक्स भी, खासतौर पर स्टेट बैंक की इसमें बहुत काबिश है, उनके इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। फिर यह कि पीसी खुद से भी इस पर बहुत काम कर रही है कि हम अपने दस्तकारों को उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें। वो ना अच्छा कॉन्फिडेंस का लैक होता है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन अपने काम को अपने प्रेजेंट किस तरह से करना है, उसके बारे में बात कैसे करनी है, कमी है। क्योंकि ये अब हाँ जी वो घबरा जाते हैं जब वो बहुत एक होता है ना कि जब वो लाइमलाइट में जाते हैं उनको समझ नहीं आता कि उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि तो हमारे सादत से लोग हैं ना, वो मिट्टी पे बैठकर काम करने वाले हैं, वो अगा बेचारे हाँ परेशान जी, वो कंफ्यूजन उनकी अपनी क्रिएटिविटी का जो इजहार है वो तो उनकी प्रोडक्ट की शक्ल में हो गया, लेकिन एक बहुत ही तेज दिमाग की और बहुत गुफ्तगू अट्रैक्टिव करने वाले एक ऐसे मार्केटर की ज़रूरत होती है कि जो उस चीज़ को प्रॉपरली मार्केट कर सके। ते ताको नहीं लगता कि इतना इना को मतलब जेड़े लोग हैं छोटे सनत का इना एक प्रॉपर ट्रेनिंग थी बने खुद एतमादी वास्ते? ये असल में ना ये कुछ इसको जो है ना हम ये नहीं कह सकते कि एक ट्रेनिंग दी जाएगी और उसमें काउंसलिंग आ गई, नो काउंसलिंग ये बेसिकली ना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें ये है कि इनका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। ये जो हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ना, हमें सब जिनसे आप माशाल्लाह खासा जिसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनका मकसद यही होता है कि इनको लाकर जब हम स्टेज पर ठहराते हैं, इनके लिए क्लैपिंग होती है, इनको अवार्ड्स दिए जाते हैं और देन दे फील प्रिविलेज्ड के ओके वी आर कॉन्फिडेंस भी जो है बहाल होता है, ज़्यादा होता है, बल्कि बहाल होता है। और फिर हम उनको मुशावरत में भी, अब तो हम जब कोई प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम अपने दस्तकारों को और उन लोगों को जो कि स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रोजेक्ट के, उनको बुलाकर उनसे मुशावरत करते हैं। बहुत अच्छे। देखिए आप जब उनको मशवरों में शामिल करेंगे और उनकी तजावीज़ के मुताबिक उनके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। उनको लगेगा कि वो उन डिसीजंस का हिस्सा हैं और वो फिर वो उसको ऑन भी करते हैं, उसको ऑन भी करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है। कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ने एक नेटवर्क ऑफ हैंडीक्राफ्ट शॉप पूरे पंजाब में डेवलप किया हुआ है। अच्छा। उसका मकसद भी यही है कि जो हमारा दस्तकार है वो जब कोई प्रोडक्ट बनाता है, एक खातून है उन्होंने चादर बनाई है, दुपट्टा बनाया है, कोई सूट बनाया है, हुनरमंदी है उनकी उसमें से झलक रही है, अब उन्होंने उसको सेल करना है ना। तो ये जो पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट शॉप्स हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की, इनका ये काम है कि वो उन दस्तकारों की प्रोडक्ट अच्छे मार्केट रेट पर उनसे परचेज़ कर लेती हैं। बनाने वाले को अब ये परेशानी नहीं होती कि मैंने ये चीज़ बना ली है और मेरे इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है तो अब ये बिकेगी कब, बिकेगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप है और हम चाह रहे हैं कि इस नेटवर्क को फर्दर भी एक्सपेंड करें ताकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उनको शेल्फ मिल जाए मार्केट में जहाँ पर उनकी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो। इनका फायदा है जैसे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी थी, वैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप थी, सी मिडल मैन दरमियानी जो हट वैसी जी मिडल मैन की ऑब्वियसली ज़रूरत होती है क्योंकि मिडल मैन का काम है आपको मार्केट तक लेकर जाना, लेकिन ये है कि ड्यू जो शेयर है प्रॉफिट का वो बनाने वाले तक ज़रूर पहुँचे। बिल्कुल पहुँचना भी चाहिए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू और हुण चुके असां प्रोग्राम दे बिल्कुल आखिरी और लास्ट मरले शामिल थी चुके और चासू के भी असां एक बारी तुहाडे कोलों कोई मैसेज गिनूं अपने देखने वाले वास्ते, अपने सुनने वाले वास्ते। और खूबसूरत गुफ्तगू की थी मैम साजिदा ने अपनी शायरी के हवाले नाल भी, नसर नाल भी और बच्चों की तालीम और शऊर के वास्ते खास तौर पर। मैम अमारा ने इन्फॉर्मेशन शेयर की सनत और उन्होंने हुनर कसब और जो भी ये चीज़ें उन्होंने हवाले नाल, तो क्या मैसेज तुसा देना चाहो? मैसेज यही दूंगी कि जो भी हालात हैं हमने उम्मीद और यकीन का जो दामन है वो पकड़े रखना है। वाह। और अपने तौर पे बहसीयत फ़र्द जितना हम कर सकते हैं उतना करना है, मायूस नहीं होना और बच्चों को भी मोटिवेट करना है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे अभी इन्होंने हमारा ने बात की कि एतमाद की कमी है, तो एतमाद की कमी जो है वो इल्म पूरी करता है। जब हमारे पास इल्म होगा तो हम एतमाद के साथ खड़े होंगे। इल्म हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें पॉलिश करता है, हमारी अंदरूनी सलाहियतों को निखारता है और हमें कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तदबीर के दस्ते रंगी से तकदीर दरख्शां होती है। क्या बात है। तदबीर के दस्ते रंगी से तकदीर दरख्शां होती है। कुदरत भी साथ होती है जब कोशिशें इंसान होती है। तो इसी के साथ मैं यही पैगाम दूंगी कि हमने कोशिश करनी है, हमने मायूस नहीं होना और ना अपनी नस्ल को मायूस करना है। उनको यही कहना है कि रास्ता निकलता है, जब तक सांस है तो कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर निकलता है। बेशक
قدرت اس راستے کو ہم نے تلاشنا ہے برسی۔ اور اس کی مدد واہ، استاد نے بھی کرنی ہے، بہت والدین نے اچھے، بھی کرنی ہے بہت اور اچھے۔ معاشرے نے بھی کرنی ہے۔ وہیں 100 راستے نکلتے ہیں جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا. بے شک. آپ دا میسج. ہاں جی، اب اس ہر طرف سے اشعار کی بھرمار ہو رہی ہے اور میں اب مزید نہیں صبر کر سکتی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ملیں کچھ ایسے بھی تہی دست و بے نوا جن سے، واہ واہ واہ، ملیں کچھ ایسے بھی تہی دست و بے نوا جن سے، واہ ملائیں ہاتھ تو ہاتھ کی خوشبو نہ جائے. واہ، بہت اچھا ہے. تو یہ جو ہمارے دستکار ہیں نا، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے یہ وہی تہی دست و بے نوا ہیں کہ ان ان کے کے ہاتھ فن ملائیں کی تو ہاتھ سے خوشبو، خوشبو نہیں جاتی. ان کے فن کی خوشبو ہمیں پوری دنیا میں قابل فخر بناتی ہے. ہمارے پاس جب باہر سے ڈیلیگیٹس آتے ہیں نا ملتان میں، تو مجھے بتائیے کہ کون سی چیز ہے، کیا ہمارے مالز ان کو امپریس کریں گے، ہمارے فلائی اوورز ان کو امپریس کریں گے، کوئی انفراسٹرکچر؟ ہاں، یہ ہمارے مزارات، شرائنز، یہ ایک ہمارے مونومنٹس ہیں کہ جو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہ ہماری دستکاروں کا ایک شاہکار ہے نا. اسی طرح سے جو یہاں کی جتنی بھی دستکاریاں ہیں اور جو ہمارے دستکار ہیں وہ ہماری شان ہے، ہماری فخر ہیں، اور میں ہمیشہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہوں. اور آج بھی اس پروگرام کے توسط سے میرے جتنے دستکار مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو ایک دفعہ سے پھر ایک ٹریبیوٹ پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہی ہماری شان ہے اور آپ ہماری پہچان ہے، اور آپ کے دم سے ہی ہماری عزت ہے. آپ کا فن جو ہے وہی ہمارا سر بلند کرتا ہے. واہ، زبردست، ماشاء اللہ جی، بہت اچھے. خوبصورت میسج. میم ساجدہ نظر، آپ کا بہت شکریہ. میم امارا منظور، آپ کا بہت شکریہ. اور وقت این ویلے اپنے لکھن والے کو اجازت کھنن دا، اور وہ اجازت صحیح میں کھننی ہے کہ ایک میسج، ایک پروگرام کا مقصد ہوندے کہ تعلیم بچیاں واسطے بہت اہم ہے. اور اگر باوجود کسی وجہ نال تعلیم مکمل نہیں حاصل کر سکتے تو ہنر دے نال اپنی شخصیت کو سنوارو، زندگی دے کہیں مقام تے تاکہ شکست نہ ہو سی. میں کو اجازت دے سو اپنے میزبان عامر شہزاد کو تے نال ہنا مختار کو بھی، اور اسا چل سو این ویلے اپنے اون خوبصورت آواز وقاص علی لونیال والے پاسے انہاں کو ایک گیت سن سوں. ایک گیت پروگرام دے